5 بچیوں نے بلوچستان میں خودکش کیا. یہ تو مذہبی لوگ دو نہیں تھے, یہ تو مذہب کے تعلق کے حصہ نہیں تھا. ان کو کس نے ابھارا, ان کو کس نے تیار کیا, کون ذمہ دار اس کا کہ ہماری بچیاں تعلیم یافتہ بچیاں, ہمارے تربت کی ایک بہن 2 بچوں کو چھوڑ کر 2 بچوں کی ماں تھی, پڑھی لکھی خاتون تھی, اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی, مالدار خاتون تھی, غریب بھی نہیں تھی, اس کو 2 بچوں کو چھوڑ کے خودکش کیا. ہم تو کہتے ہیں نا جب بلوچ اور پشتون آپس میں بیٹھتے کہ ماں اپنے بچے کے لیے زندہ ہوتی ہے, ماں کہتی ہے کہ میری عمر بچے کو لگ جائے, ماں باقی زندگی اپنے بچے کے لیے گزارتی ہے, تو اس ماں کو بلوچستان کی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر خودکش کیوں کرتی ہے؟ کیوں کی انہوں نے کون سا اسباب کے وجوہات تھے؟ یہی ریاست کے وہی فیصلے تھے, آپریشن کے فیصلے تھے کہ میں دباؤں گا, طاقت کا استعمال کروں گا, بندوق کے زور پر, کہ بندوق کے زور پر لوگوں میں کچلوں گا. اس لیے آج بھی میں نے کہا کہ دہشت گرد کی تعریف بتاؤ کہ دہشت گرد کون ہے. یہ جو نوجوان آج پہاڑوں پر ہیں, اس مسلح جدوجہد کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, کل ناراض تھے آج بیزار ہو گئے, کل صوبائی خود مختاری مانگتے تھے آج علیحدگی مانگ رہے ہیں, کل پانی مطالبہ کرتے تھے آج ملک مانگ رہے ہیں. اور پانی کی تحریک کو تم نے کچلنے کی کوشش کی, روزگار کی تحریک کو تم نے کچلنے کی کوشش کی, صوبائی خود مختاری کی تحریک کو تم نے کچلنے کی کوشش کی, ساحل اور وسائل کی تحریک کو تم نے کچلنے کی کوشش کی, وہی انجام ہوا. آج علیحدگی مانگ رہے ہیں. وہ علیحدگی کی تحریک چلا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑا دہشت گرد ہمارے اسلام آباد کے حکمران ہیں, سب سے بڑا دہشت گرد ہمارے پنڈی کے حکمران ہیں. تم دہشت گرد نہیں ہو کہ تمہارے بچے باہر عیاشیاں کرتے ہیں, ہمارے بچے کے جوتے میں پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. تم اسلام حفظ کمیٹی والے, قومی سلامتی کمیٹی والے فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے قبرستان آباد کریں گے. تمہیں یہ توفیق نہیں ہوا اسلام آباد کے حکمرانوں کو, قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران کو یا حفظ کمیٹی کے ایک ممبران کو یہ توفیق نہیں ہوا کہ بلوچستان والوں تمہیں روزگار دیں گے. یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بلوچستان کے قبرستان آباد کریں گے, بلوچستان کے بچوں کو یتیم کریں گے, بلوچستان کے بہنوں کو بیوہ کریں گے. کیونکہ یہ جو طبقہ ہے ٹولا, تو قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران ان تمام کے بچے باہر سے سپاٹے کرتے. یہ حفظ کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں تمام کے بچے لندن اور یورپ میں رہتے. ان کو ہمارے بچے مارنے سے, ہمارے بچوں کو یتیم کرنے سے, ہماری بہنوں کو بیوہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا. اچھا 3 مہینے پہلے ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں کہ سی پیک فیز 2 میں ہمیں کام کرنا ہے, کہ سی پیک فیز 2 میں ہمیں فیز 2 میں کون سے ترقیاتی کام کرنے ہیں. 2 صوبوں کے بارے میں ہم نفرت نہیں پھیلاتے. جماعت اسلامی پنجاب میں بھی ہے, جماعت اسلامی سندھ میں بھی ہے, لیکن ہم اسباب کو بتانا چاہتے ہیں کہ سی پیک فیز 2 میں ہم پنجاب اور سندھ میں کام کریں گے. لیکن 2 ہفتے بعد دوبارہ ایک میٹنگ ہوتا ہے اسلام آباد میں کہ ہمیں آپریشن کرنا ہے. فیصلہ ہوتا ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں کرنا ہے. سی پیک فیز 2 میں بلوچستان کے پی نہیں ہے, لیکن آپریشن میں بلوچستان اور کے پی ہے کہ یہ بلوچ اور پشتونوں کو ماریں گے, ان کا قتل عام کریں گے. تو اس لیے سب سے بڑا دہشت گرد, میں جماعت اسلامی کا ایک ذمہ دار ہوں, جماعت اسلامی کا صوبائی ذمہ دار ہوں, ممبر پارلیمنٹ ہوں, میں پہاڑوں پہ لڑنے والا نوجوان جو ظلم اور جبر کی وجہ سے پہاڑ پر ہے, اس سے زیادہ بڑا دہشت گرد میں پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو کہتا ہوں. سب سے بڑے دہشت گرد ہمارے اسلام آباد اور پنڈی کے حکمران ہیں, جن کے اپنے بچے لندن اور یورپ میں عیاشیاں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرے. اپنے بچے لاؤ, اپنے بچے لاؤ اس پاکستان میں. ہمارے ہاتھ میں دبا دیتے پاکستان کا جھنڈا تو پاکستان زندہ باد کہو, تاکہ ہمارے بچے سوئٹزرلینڈ اور دبئی میں عیاشیاں کرتے ہیں اور فارغ نہیں ہے, غریبوں کے بچے
चेरिसे अनवर मकसूद ने कहा कि हमें कौमी तराने के पीछे लगा दिए, खुद कौमी खजाने के पीछे पड़े हुए। हम तो तुम कौमी तराने के पीछे पड़ जाओ, हम कौमी खजाने के पीछे पड़े हुए। और दहशतगर्द कौन है? हम हैं। दहशतगर्द कौन है? गरीब है, हक मांगते हैं, हुकूक मांगते हैं, हम इज्जत मांगते हैं। आज भी बलूचिस्तान के लोगों को तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, मुझे आपको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं इस्लामाबाद के हुक्मरान। मेरे आपकी पाकिस्तानियत आज भी मशकूक है, हम लाख कसम का है कि हम पाकिस्तानी हैं। इस्लामाबाद के हुक्मरान हमें पाकिस्तानी नहीं समझते। अगर हमें पाकिस्तानी समझते तो ये जो माँ है इस रमजान मुबारक के महीने में बलूचिस्तान के शायरों पर माँ अफ्तारियां कर रही है, सेरियां कर रही है, ये माँ पाकिस्तानी नहीं है, ये बहन पाकिस्तानी नहीं है जो आज भी रमजान मुबारक के महीने में बलूचिस्तान के शायरों पर हमारी माँ अफ्तारी कर रही है, सेरियां कर रही है, ये पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान की माँ ऐसे होती है, पाकिस्तान की बहन के यही हुकूक होते हैं। नहीं, आप लाख कसम खाएं बलूचिस्तान वाले कि हम पाकिस्तानी हैं, आपके पाकिस्तानी होने पे इस्लामाबाद मशकूक है, आप पे शक करते हैं, आप कसम खाएं। ये जो 547 वाले लोग आज भी हैं इन पे भी शक करते हैं, जो खुद अपने लाए हुए लोगों को भी शक करते हैं कि ये भी पक्के पाकिस्तानी नहीं है। जब आप हमें इज्जत नहीं देते, आप हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हो, हमारे बच्चों को तुम लापता करते हो, आज भी जारी है लापता करना, आज भी हमारे नौजवानों को, आज भी कोयटा में हमारे नौजवानों को आज भी लापता, आज भी यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज है, सरियाब बंद है, मंगोचर बंद है। बलूचिस्तान की शायराएं जनवरी और फरवरी 76 दफा हमारी माओ ने बंद किया, 76 दफा। असेंबली में वहां इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी जिम्मेदारान का, हमें पूछा कि शायराएं बंद तो नहीं करनी चाहिए, ये तो मुसाफिर तंग होते हैं, शायराएं बंद करना तो तजलील है, हम ताकत से पूछ लेंगे। हमने कहा ये माँ कहाँ जाए? वजीर आला हाउस जाए, ये माँ अदालतें जाए, चीफ जस्टिस के पास जाए, ये तो हमारे जजेस खुद इंसाफ मांगते हैं। तो लोग रोड पे ना आए, सड़कों पे ना आए, शहरों पे ना आए तो क्या करें? इसलिए जमात इस्लामी के हमारे जो मैं और आप है, इस्लामी जो बलूचिस्तान में जुल्म है, जबर, इसके खिलाफ जो इफ्सी के मजालिम है, इफ्सी के जो जुल्म है बलूचिस्तान में, ये जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में, जो 85 अरब रुपए जिसको चौकीदार को देते हैं, वे कहे भी हम तो जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, यही जो चौकीदार का जो बड़ा है, वो जब लेक्चर देता है तालिब इल्म, जब टीचर के सामने कहता है जी के प्रोफेसर साहब तालीम तबाह है तुम्हारी वजह से, टीचर साहब तालीम तबाह तुम्हारी वजह से, स्कूल बंद है टीचर की वजह से। मैंने ऐसा हुआ इजलास में कहा जब आप ये बड़े अच्छे तरीके से कहते हो तो टीचर साहब बलूचिस्तान का तालीम तबाह टीचर की वजह से, बलूचिस्तान के हॉस्पिटल तबाह डॉक्टर की वजह से, बलूचिस्तान का अमन तबाह टीचर की वजह से, बलूचिस्तान का अमन तबाह डॉक्टर की वजह से, बलूचिस्तान अमन तबाह किसकी वजह से? जिम्मेदार का तयन करो। जिम्मेदार वही 85 अरब रुपए लेने वाला चौकीदार है, तो 85 अरब रुपए भी देता है, करप्शन भी करता है, मैं मालिक हूँ, हमसे लड़ता है। वहां जिसको लड़ने वाले भाई लड़ो, जाके बीएलए से लड़ो, मुझसे क्यों लड़ते हो? वहां लड़ने से रहे, उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन चौकों पर मेरे बाप की माँ को गाली देंगे, शायरों पर आपको मुर्गा करेंगे, मेरे आपको रोजगार को कदम लगाएंगे, मेरे आपको बॉर्डर को बंद करेंगे, मेरे आपके बुजुर्गों को गाली देंगे, मेरे आपकी चादर चौदीवारी को पामार करेंगे, आवाम से लड़ेंगे, उनसे नहीं लड़ेंगे। मुझे बताएं, मैंने इजलास में भी सवाल किया कि आप अभी पूरा साल, 1 साल बीएलए आकर के तुम पे हमला करता है, मैंने मीटिंग में मुझे बताओ कि तुमने जाकर हमला किया हो, सवा इसके के बलूचिस्तान वालों को जलील कर लेंगे, सवाल इसके कि बलूचिस्तान के अवाम को जलील करने के, तुम अपने एक बताओ कि तुमने अपने छावनी से उठ करके बीएलए पे हमला किया? नहीं, बीएलए पहाड़ से उतर कर शहर में तुमने हमला करता है और तुम शहर पे लोगों की तजलील करते हो, लोगों को मारते हो, आम लोगों को मारते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत सिर्फ अवाम को, नेता लोगों को, जिसको तुम तजलील करते हो, उनकी माँ को, बहन को गालियां देते हो, बुजुर्गों को मुर्गा बनाते हो। बीएलए से तुम्हारी सकते नहीं है लड़ने की, हम बीएलए वाले नहीं है, लेकिन कहते हैं बीएलए जाने तुम जाने, मुझे क्यों गाली देते हो, मेरी क्यों तजलील
کرتے ہو؟ میرے روزگار پہ قدر کیوں لگاتے ہو؟ میری ماں کو گالی کیوں دیتے ہو؟ میرے چادر کو پامال کرتے ہو؟ کیونکہ یہ اب لڑنے والی نہیں رہی ہے. ڈی ایچ اے سے تو فارغ ہو, ڈیزل اور پیٹرول سے تو فارغ ہو, پی ایس ڈی پی سے تو فارغ ہو, ٹرانسپورٹ پوسٹنگ سے تو فارغ ہو, شہر سے تو فارغ ہو. جو چھاونیوں میں رہتا ہو, جو عیاشیاں کرتا ہو, جو ڈی ایچ اے چلاتا ہو, جو ٹھیکیداری کرتا ہو, جو بیکریاں چلاتا ہو, جو ٹافیاں بیچتا ہو, جو ایئر لائن چلاتا ہو, جو ایل آئی سی چلاتا ہو, جو ٹرانسپورٹ چلاتا ہو, جو روڈیں بناتا ہو, جو ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کرتا ہو, وہ لڑنے والی فوج نہیں ہے, وہ کاروباری فوج ہے. اس لیے پھر عوام سے مت لڑو, عوام سے جنگ مت کرو. تو جماعت اسلامی کے کارکنان, جماعت اسلامی کے ذمہ داران آج بلوچستان ہماری طرف دیکھ رہا ہے. کانفرنس ناکام ہو گئے, کانفرنس سودا بازی میں لگ گئے. جو پشتون کے نام پر پشتونوں کو بیچا, بلوچ کے نام پر بلوچوں کو بیچا, مذہب کے نام پر مذہب کو بیچا, سرزمین کے نام پر سرزمین کا سودا کیا. تو میں اور آپ بلوچستان کے جماعت اسلامی کے کارکنان, جماعت اسلامی کے ذمہ دار آگے بڑھے, قوم کی ترجمانی کرے, عوام کی ترجمانی کرے, حق بات کر دے, ظلم کو ظلم کہے, قاتل کو قاتل کہے, دہشت گرد کو دہشت گرد کہے, اپنے قوم کی ترجمانی کرے, اپنے صوبے کی ترجمانی کرے. ہمارے لیے مواقع ہے کہ ہم گلی محلوں میں, اپنے یونٹوں میں فعال ہو, لوگوں کو دعوت دیں, مزاحمت کے لیے تیار کریں, جمہوری مزاحمت کے لیے آئے, روڈ سڑکوں پہ نکلے, عوام آ جائے, میدان میں نکلے. نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ پہاڑ کا راستہ بڑا آسان ہے. مجھے خود کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ پہاڑ چلے جاؤ. میں نے پتا تھا کہ جب پہاڑ جائیں گے تو ہمیں مار دیں گے, مارنا آسان ہوگا. اور نوجوان جو سڑکوں پر جمہوری مزاحمت کرتا ہے اس کا مارنا مشکل ہے, اور جو نوجوان پہاڑ جاتا ہے اس کا مارنا بڑا آسان ہے. اس کے لیے دلیل بھی ہے کہ میں نے جس نے ریاست کے خلاف بغاوت کی میں اس کو ماروں گا. اس لیے نوجوان جمہوری مزاحمت کا راستہ اختیار کرے, پرامن جمہوری مزاحمت کے لیے باہر نکلے, میدان میں آئے, سڑکوں پہ آئے, روڈوں پہ آئے. یہ جو جابر, ظالم, قاتل, دہشت گرد, سب سے بڑے جو دہشت گرد کابینہ میں موجود ہیں, سب سے بڑے دہشت گرد چھاونیوں میں موجود ہیں, سب سے بڑے دہشت گرد جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہمارے نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف, ہمارے نوجوانوں کو ہاتھ میں اسلحہ دیتے, ہم پر ظلم کرتے, کرپشن کرتے, کمیشن پوری کرتے, زیادتیاں کرتے صوبے میں. اس لیے آج جو بلوچستان میں بدامنی, اس کا ذمہ دار ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں. ڈیتھ اسکواڈ کون ہے؟ مصور کاکڑ کا اغوا کرنے والا کون ہے؟ زیری میں ہماری بچی کو رات 1:30 بجے میں نے اسپیکر سے بھی سوال کیا, وزیر اعلیٰ محترم سے سوال کیا کہ زیری میں رات 1:30 بجے ہماری بچی کو اغوا کیا, بی ایل اے والا تھا. 1:30 بجے ہماری ایک بہن کو, ہماری غیرت کو اغوا کرنے والا ڈیتھ اسکواڈ تھا. سناولا زیری کا دستے راست تھا, ڈیتھ اسکواڈ تھا, قاتل تھا. ہماری 1:30 بجے ہماری بچی کو اغوا کیا, وہ بی ایل اے والا نہیں تھا, اور ریاست کا بندہ تھا, پاکستانی تھا, محب وطن تھا, جس کو تم محب وطن کہتے ہو. لیکن وہ بچی کو بازیاب کیا, لیکن وہ اغوا کار گرفتار نہیں ہوا. ہمارے ریاست اس اغوا کار کو رات 1:30 بجے اغوا کار گرفتار نہیں ہوا. اس لیے ہمیں تمام ذمہ داران جو جماعت کے موجود ہیں, صوبائی بھی, ضلعے بھی, کارکنان بھی, سب کو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ اپنے گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں کو سب کو تیار کریں. انشاءاللہ ہم لاکھوں لوگ کوئٹہ میں اگر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے, ظلم و جبر کے خلاف, ایف سی کی زیادتی کے خلاف, ایف سی کے ظلم و جبر کے خلاف, اپنے لاپتہ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے, کرپشن کے خلاف, یہ دہشت گرد حکمرانوں کے خلاف, اسلام آباد اور پنڈی کا جو فیصلہ ہے آپریشن کا, اس کے خلاف میدان میں آئے. اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں کو بتائے کہ تمہارے اس فیصلے کے خلاف میدان میں نکلیں گے, چوک و چوراہوں پر احتجاج کریں گے کہ تم دہشت گرد ہو اسلام آباد کے حکمران, تم دہشت گرد ہو پنڈی کے حکمران, تم دہشت گرد ہو جو بندوق کی بنیاد پر ہمیں کچلنے کی کوشش کرتے ہو. ان فیصلوں کے خلاف اگر ہم کامیاب ہو گئے, اپنی قوم کی ترجمانی کے لیے, اپنے عوام کی ترجمانی کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکنان پہ ہمیں یقین ہے, وہ جدوجہد کرنے والے